اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام دیا عورت کو، اس کی تخلیقی نزاکتوں کا خیال کیا. جمعہ اس پہ فرض نہیں رکھا، جہاد اس پہ فرض نہیں رکھا، اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس پہ فرض نہیں ہے. احرام کی پابندیاں جو مرد پہ ہیں وہ عورت پہ نہیں رکھی. وہ جس لباس میں بھی احرام، جس لباس کو بھی پہنتی ہے وہ اس کے لیے احرام بن جائے گا. نہ اس کو یہ کہا ہے کہ آپ سرنگا کرو، نہ اس کو یہ کہا ہے کہ 2 چادریں احرام کی پہنو، اور نہ ہی یہ کہا ہے جو امت سمجھ بیٹھی ہے کہ سر پہ کو ٹوپی یا ہیٹ لے کے آپ نے اپنے کپڑے کو اپنے چہرے سے دور رکھنا ہے. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، نہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل ملتی ہے. یہ سب سختیاں امت نے خود کشید کی ہیں، یہ سب سختیاں اور پابندیاں امت نے خود اپنے اوپر لگائی ہیں. اسلام نے تو اس کی تخلیقی نزاکتوں کا خیال کیا ہے. بعض ایام میں اس پہ نماز بھی پڑھنا جو ہے اس کی رخصت دے دی گئی. وہ ان ایام میں روزے نہیں رکھتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بھی سمجھایا کہ اللہ نے ایک اور اکرام کیا کہ اس کو بیٹی کا درجہ دے دیا. آج بیٹیوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. حدیث یہ کہتی ہے لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات. بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو، یہ بہت ہی مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کا خیال کرنے والی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من عال جاریتین، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیوں کا باپ پریشان ہوتا ہے کیا بنے گا، بیٹا نہیں ہے. من عال جاریتین. اور دوسری روایت میں آتا ہے من کان له 3 بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، فصبر علیہن، صبر کرتا ہے، وَأَطْعَمَهُنْ، ان کو کھلاتا ہے، وَسَقَاهُنْ، ان کو پلاتا ہے، وَكَسَاهُنْ، اور ان کو لباس پہناتا ہے، فَرَبَّاهُنْ، ان کی تربیت کرتا ہے، حَتَّى يُدْرِكَ، جب وہ 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں، فَزَوَّجَهُنْ، ان کی شادی کر دیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے سامنے یہ 3 بیٹیاں دیوار بن جائیں گی، والدین کو جہنم نہیں جانے دی.